اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نہایت ہی محترم جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ قبلہ۔ قبلہ پچھلے پروگرام پر اس بات پہ بحث ہوئی تھی کہ امام زمانہ علیہ السلام ایک عادل حکمران کی حیثیت سے کیسے حکمران ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ وہ سلسلہ جاری رکھیں، رہنمائی فرمائیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں صرف یہ تسلسل ایک ہو جائے۔ جی جی، عدل کا معنی بیان کیا تھا جی کہ عدل کا لغوی طور پہ معنی کیا ہے، جی جی، اور پھر اصطلاحی طور پہ اس کے معانی جو ہیں وہ جی جی، دینی طور پہ کیا لے گئے۔ قرآنی تصور بھی آپ نے بیان کیا تھا، جی جی جس میں آپ کی بڑی خوبصورت بات مجھے یاد ہے کہ علی علیہ السلام فرمایا قرآن ریاض عدل ہے۔ جی 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 ہاں۔ ایسے۔ تو اس کے بعد اس کا خلاصہ میں عرض کرنا چاہوں گا، قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس میں عدل کو جو بحث کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے۔ جی جی، عقیدے میں عدل کیا ہے، ٹھیک، جی، اور انسانی سماج اور تمدن میں عدل کی کیا ہے کیفیت، ٹھیک، عدل ہونا چاہیے، یعنی عقیدے میں بھی عدل ہو، ٹھیک، سماج میں بھی عدل ہو، انسانوں کے روابط میں بھی عدل ہو۔ ٹھیک، قرآن نے یہ ساری بحثیں کی ہیں۔ جی جی، اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ حکومت کا معاملہ ہے تو وہاں بھی اس کی بنیاد جو ہے وہ عدل ہونی چاہیے، یعنی جب آپ فیصلے کریں تو بھی عدل کی بنیاد پہ ہو۔ تو یہاں تک کہ یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ عدل قرآن کریم میں اللہ کے اوصاف میں سے ایک وصف بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ رسول اللہ نے اپنی پیدائش میں فرمایا تھا کہ میں کیسے حکمران کے دور میں پیدا ہوں، نوشرواں عادل حکمران، ایسی کوئی بات ملتی؟ ایسی کوئی روایت بہرحال مستند نہیں، ظاہر ایسا جی۔ نہیں ہے۔ تو اچھا جی، تو وہ پھر ایک بحث ہے، بہرحال نظر جی، نقطہ نظر علماء کا مختلف ہے۔ جی، تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود روایات میں بھی عدل پہ کیسی اہمیت دی گئی ہے۔ ٹھیک، اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بعض روایات تھیں کہ ارشاد فرمایا اجعل العدل سیفک، سبحان اللہ، اپنی تلوار جو ہے وہ عدل قرار سبحان دو۔ اللہ۔ تو یہ بہت ہی ایک لہٰذا اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ عدل جو ہے وہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں ایک ایسی صفت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا سارا نظام جو ہے وہ قائم ہے۔ ٹھیک، عدل کو اس حساب سے ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک عدل تکوینی ہے، جی، یعنی ساری کائنات نظام عدل پہ قائم ہے۔ ٹھیک، ایک عدل تشریعی ہے، یعنی قانون اور شریعت کے حوالے سے عدل، وہ بھی نافذ ہونا ہے۔ ٹھیک، وہ جب آخری نمائندہ عدل آئے گا تو اس زمین پہ عادلانہ حکومت جو ہے وہ قائم فرمائیں گے۔ اب آپ کا جو سوال ہے، حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عادل حکمران کی حیثیت سے ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سے ما سبق آپ کے اجداد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ایک عادل حکمران کے طور پہ ہم اس کائنات میں ایک نمونہ اتم قرار دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کے بارے میں تو قتل فی محرابہ لشدت عدل ہے، یعنی جو ہستی عدل کی وجہ سے، شدت عدل کی وجہ سے جسے محراب میں شہید کیا گیا، تو وہ عدل ہے۔ بہرحال ایک عادل حکمران کی حیثیت سے مولا جو ہے وہ آئیں گے۔ میں کچھ چند ایک پہلو جو ہے وہ عرض کروں گا، اور یہ بات میں عرض کر چکا قرآن کریم کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا امرت لأعدل بینکم، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے
کہ میں تمہارے مابین عدل جو ہے وہ قائم کروں. ایک اور نقطہ جو گزشتہ گفتگو میں ہو چکا، عدل اور قسط میں تھوڑا سا فرق ہے. قسط کا تعلق جو ہے وہ خصوصی طور پر انسانی روابط کے حوالے سے ہے، کہ انسانوں کے آپس میں جو معاملات ہیں اس میں عدل و انصاف کے جو تقاضے ہیں اس کو ملحوظ رکھا جائے تو اس کو قسط کہا جاتا ہے. عدل کا معنی اس سے وسیع تر. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو مختلف زیارات نقل ہوئی ہیں اس میں ایک دو جملے ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. اس سے ایک عادل حکمران کا تصور جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ امام کیسی حکومت، کیسی شخصیت ہوگی، کس طرح ان کی حکومت جو ہے وہ پھر کن بنیادوں. السلام علی مہدی الامم، سلام ہو اس مہدی پر جو مہدی کس کا ہے؟ امم کا، امتوں کا ہادی ہے. امم امتوں کا ہادی، ہدایت کرنے والا، اس مہدی پر سلام ہو. مہدی الامم. وجامع الکلم، وہ جو کلمات کو جمع کرے گا. وہ کلمات کون سے ہیں؟ کلمات اللہ، وہ کلمات جن کی بنیاد تقویٰ ہے. جی. السلام علی القائم المنتظر، اس ہستی پر. اچھا، یہاں لفظ قائم جو ہے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے یاد رہا تو اگلی نشست میں. لفظ قائم بہت وسیع معنی رکھتا ہے. یہ قائم جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس طرح اس کا تعارف کروایا نہیں گیا. ہاں، اس لفظ کی حقیقت کو امام قائم کیوں کہتے ہیں؟ جی، اللہ نے کہا قائم بالقسط. اللہ قائم بالقسط ہے. سبحان اللہ. اس قیام کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے ہمت توفیق دی تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے. علی القائم المنتظر، اس قائم پر سلام ہو جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. اس کو میں صرف ایک لفظ سے عرض کروں. لفظ قائم، اس کا جو اصل روٹ ورڈ ہے وہ ہے قاف واو میم. اسی سے قیام ہے، اسی سے اقیمو ہے، اسی سے قوم ہے، اسی سے یعنی قیام، اور قیام خود بھی اسی لفظ سے ہے. تو وہ جو کہ قائم ہے یعنی جو مستحکم ہے، جو اسٹیبلشڈ ہے حق کے ساتھ. ہاں، وہ قیام بالقسط کا عنوان جو ہے وہ کسی حد تک وہ مفہوم ہے. تو وہ قائم جس کا انتظار ہے، لیکن قائم خالی منتظر نہیں. السلام علی القائم المنتظر والعدل المشتہر، اللہ اکبر. اس پر سلام ہو جو عدل مشہور ہے. عادل نہیں، عدل مشہور. ہاں، یہ بات مختلف ہے. ایک دفعہ عادل ہونا، ایک دفعہ عدل ہونا. اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین، جب ہم کہتے ہیں نا اہل بیت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بحیثیت سربراہ بزرگ کے شامل ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. یہ ساری ہستیاں اللہ کے اوصاف کی مظہر ہیں. یعنی اس قدر عادل ہیں کہ ان کو عادل نہ کہا جائے، ان کو عدل کہا جائے. اللہ اکبر. تو پیغمبر کا آخری جانشین نورانی نہیں، نور ہے. ہاں، یہ خود نور پروردگار ہیں اس کائنات کے اندر. ظاہر ہے کہ خداوند عالم کی ذات اقدس، اس کے اوصاف آشکار نہ ہوتے کائنات میں اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی. والعدل المشتہر، وہ مہدی جس کی ہر بات عدل کرو، یعنی جس سے عالم قامت السماوات والارض بالعدل، قامت السماوات والارض، یہ زمین و آسمان اگر قائم ہیں تو عدل کی بنیاد پر ہیں. پھر اس کے بعد بہرحال الفاظ میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. السلام علی ربیع الانام، وہ جو انسانوں کے لیے بہار ہے. سبحان اللہ. ونظرۃ الایام، دنوں کی خوشی اور سرور کا باعث ہے. السلام علی المہدی الذی وعد اللہ
عز وجل بہل امم، یہ بڑی بات قابل غور ہے، اس مہدی پر سلام ہو جس کا اللہ نے ساری امتوں سے وعدہ کیا ہے۔ یہ بات ہم کر چکے ہیں، جی ہو چکی ہے بات، یہ ہم بحث کر چکے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ منتظر ہے کسی نہ کسی صورت ایک میں انسان، ایک ایسے الہی آسمانی انسان کا کہ اس کی قیادت میں ان امتوں کو، انسانوں کو نجات ملے گی۔ اللہ نے ساری امتوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ مہدی کو بھیجے گا، اور مہدی کیا کرے گا؟ یجمع بہل کلم، اس کی وجہ سے کلمات جو ہیں وہ کلم، بہرحال یہ پھر ایک خوبصورت تعبیر ہے دینی، ابھی اس کی تفصیل کا وقت نہیں، کہ جس سے کلمات جمع ہوں گے، یلم بہ الشعث، پراکندگی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یملا بہل ارض قسطا و عدلا، مہدی کے ذریعے قسط و عدالت زمین پر ہو جائے گی۔ اللہ، یہ مہدی کا وجود ہے جس سے ٹھیک، زمین جو ہے وہ پر ہو جائے اسے ہم اپنی گی، زبان میں کہتے ہیں انصاف سے بھر جائے گی، ہاں انصاف عدل سے ہے، بھر جائے گی، لفظ بڑا ہے، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے انسان کا بے شک، ہونا کہ جو عدل و عدالت سے اس زمین کو بھر دے۔ میں یہاں پہ قرآن کریم کی بارگاہ سے اگر ہم استفادہ کریں تو دو آیتوں کو میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سورہ حدید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سمجھانے کے سٹائل بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ جی بے شک، فرماتا ہے جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرے گا، ٹھیک، اللہ زمین کو زندگی دے گا یا دیتا ہے، یہ بھی دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ ٹھیک، اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اللہ زمین کو زندہ کرے گا مرنے کے بعد، یہ ٹھیک ہے، قد بینا لکم الآیات، اللہ اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے، یہ اللہ آیت بیان کر رہا ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے جی، لعلکم تعقلون، تھوڑا سا غور کرو، عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ احادیث یہ کہتی ہیں کہ زمین کا مرنا کس سے ہے؟ ظلم سے مر جاتی ہے، اور عدل سے زندہ ہوتی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو وہ احادیث میں ہے کہ یہ اس وقت زندہ ہوگی جب آخری عادل حکمران آئے گا، جی وہ کون؟ جو عدل مشتہر ہے، سبحان، وہ جو مشہور عدل ہے۔ یا اسی طرح سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین نورانیت سے جگمگا اٹھے گی، کس کے نور سے؟ پروردگار کے نور سے، نور پروردگار سے زمین جگمگا اٹھے گی۔ کب ہوگا؟ جب عادل حکمران آئے گا۔ سبحان اللہ، تو اہل بیت علیہ السلام سے جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ زمین اس وقت زندہ ہوگی جب مہدی منتظر جو ہے وہ تشریف لائیں گے، اور نور خدا سے نورانی ہو جائے گی، ساری زمین سے جب نور نکلے گا آسمانوں کی طرف جائے گا، انسان دیکھے گا کہ آج زمین پہ کوئی خبر ہے، سبحان اللہ، جی کہ آج جو اہل زمین جو ہیں کس طرح اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک جو بعض ہماری روایات کی کتابوں میں ایک روایت لکھی گئی ہے، میں اس کا تھوڑا سا ذرا ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ روایت ہے الملاحم والفتن، جناب سید ابن طاووس نے اس میں بیان کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اپنے جو ماننے والے ہیں ان سے بیعت لیں گے۔ اب یہ جو سن رہے ہیں وہ غور فرمائیں اس بات پہ کہ مہدی کن لوگوں سے بیعت لیں گے اور کس بات پہ بیعت لیں گے۔ یہ خالی زبانی بیعت نہیں ہوگی، وہ بیعت سنیں کیا ہے۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن، امام بیعت لیں گے اپنے ماننے والوں سے کہ ہرگز چوری نہیں کرو گے، بیعت کرو، ہرگز چوری نہیں کرو گے، کسی مسلمان کو گالی نہیں دو گے، کسی مسلمان کو گالی نہیں دو گے، کسی مسلمان، یہ ساری برائیاں عوام ہیں جس کی، جی مہدی علیہ السلام، اس کا مطلب ہے امام انتظار کر رہے ہیں کہ ایسی سوسائٹی کو قائم کرنے کے لیے یہ خوبیاں پہلے پیدا کریں لوگ، ٹھیک، تاکہ جب امام کا وقت آئے تو بیعت بھی کر لیں، بیعت لینے کے لیے آمادہ ہوں۔ بیعت
کیا جی چوری ہرگز نہیں کرو گے، کسی مسلمان کو گالی نہیں دو گے، کسی کا ناحق خون نہیں گراؤ گے، جی کسی کی آبرو ریزی نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں یہ معاملات چھوٹے نہیں ہیں۔ ایک کہتے ہیں قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک قتل نفس ہے، ایک قتل عزت ہے۔ ایک دفعہ قتل شخصیت ہے، ایک دفعہ قتل شخص ہے۔ جی یہ جو قتل کرنا ہے بہرحال بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ انسان کسی انسان کی جان کو ختم کر دے، لیکن شاید اس سے زیادہ شدید گناہ ہے کسی کی عزت، حد کی عزت کرنا۔ جی اور ہم زبان سے روز کئی ایسے جملے بولتے ہیں کہ اللہ جانے معاف کرے خداوند عالم، کہ بہت سارے انسانوں کی، تو یہ شدید گناہ ہے۔ خوب، کیا جی کسی کی آبرو ریزی نہیں کرو گے، کسی کے گھر پہ حملہ نہیں کرو گے، جی اور کھانے پینے والی چیزوں کو ذخیرہ اندوزی نہیں کرو گے، جس میں گندم، چاول، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری پاکستان چینی ہیں جی، حتیٰ آج کل تو پانی کا بھی مسئلہ، پاکستان میں سی این جی سرکار وہ ذخیرہ کر لیتے، جی 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 گیس تک ذخیرہ کر لیتے بہرحال۔ اور تھوڑے پہ قناعت کرو گے، یہ معاہدہ کرو مہدی کے ساتھ، اور پاکیزہ رہو گے، پاکیزہ رہو گے، پاکیزہ رکھو گے، ٹھیک جی۔ اچھا پلیدی سے، نجاست سے ہمیشہ پرہیز کرو گے، نیکی کا امر دو گے، گناہوں سے برائیوں سے باز کرو گے لوگوں کو، اور کپڑے جو ہے نا وہ ایسے گزارے کے پہنو گے، ٹھیک جس سے تمہارا گزارا مزارا، ٹھیک ہے، سادہ کپڑے، سادہ لباس پہنو، ہاں ٹھیک ہے جی، اس کی نہیں پہنو۔ خاک کو اپنا تکیہ قرار دو گے، ٹھیک۔ اب یہ تو بیعت کو خاص لوگ ہی کریں گے، جی ہاں صحیح بات، اس کے لیے پہلے آمادہ ہونا چاہیے، جی جو لوگ اس کا مطلب ہے ابو تراب کے ماننے والے بنو گے، بے شک، خاک کو اپنا تکیہ قرار دو گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے۔ اچھا اللہ اکبر، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب یہ امام لے لیں گے نا بیعت، ٹھیک، تو پھر اپنے بارے میں فرمائیں گے کہ میں یہ کروں گا، ٹھیک، سبحان اللہ، یہ جب یہ بیعت لے لیں گے، بہرحال مفصل ہے تو اتنا ہی کافی، جی۔ تو لکھا ہے کہ امام پھر فرمائیں گے کیا، کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت ہی سادہ کپڑے پہنوں گا، سبحان اللہ، جی، میں اسی سواری پہ سواری کروں گا جس پہ تم کرتے ہو، سبحان اللہ، میری اور تمہاری سواری علیحدہ نہیں ہوگی، اچھا میں کم پہ راضی رہوں گا، سبحان اللہ، میں ساری زمین کو عدالت سے پر کروں گا، اور خداوند عالم میں ایسا کروں گا کہ جس طرح شائستہ ہے کہ خدا کی عبادت ہو، ویسے ہی زمین پہ اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس دور میں جب میں غالباً کل ہی بات کر رہا تھا کچھ احباب سے کہ معرکہ حق و باطل جب کربلا میں شروع ہوا تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، اس دن حجاج ابن مسروق اذان دیتے تھے، اس سے قبل سیرت یہ تھی، جی جی، روش یہ تھی، آپ کے مؤذن وہ تھے، جی وہ مؤذن تھے، جی، اس روز کہا کہ نہیں میرا فرزند علی اکبر سبحان اللہ اذان دے گا، صاحب، جی۔ تو یہ اذان کیا ہے بنیادی طور پہ؟ اللہ اکبر، یعنی خدا کی کبریائی کا اعلان ہے، سبحان اللہ، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، جی جی، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، بے شک، نبی اکرم کی رسالت کا اعلان ہے۔ گویا بالفاظ دیگر جب تک معرکہ حق و باطل کربلا والا یاد کیا جائے گا تو علی اکبر کی اذان توحید گونجے گی کائنات کے اندر، بے شک، اور وہ اذان کی آواز مولا مہدی جب آئیں گے تو انسان پھر سنے گا، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ کہ بریک کا وقت جی ہو بسم جاتا ہے، اللہ۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔